ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اصلاح کی باتیں مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ادامہ ظلہ کا ماشاءاللہ الکریم یہ پروگرام ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ٹریفک۔ یہ ہم نے آج کے پروگرام کا عنوان بنایا ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ یہ موضوع لے کر آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا ایک مضمون سنانا چاہوں گا۔ خوش بختی ہے اس کی کہ جو خیر کے لیے چابی اور شر کے لیے تالا ہو، اور بدبختی ہے اس کی کہ جو شر کے لیے چابی اور خیر کے لیے تالا ہو۔ یعنی وہ شخص خوش نصیب ہے جس کے آنے سے خیر پھیل جائے، خیر ہو جائے اور شر ختم ہو جائے، اور بدبخت ہے وہ آدمی کہ جس کے آنے سے شر پھیل جائے، برائی پھیل جائے، فساد پھیل جائے، اور ایک تباہی اور بربادی، جسے یوں بولیے کہ معاملہ یہ اپنا عروج پکڑ لے، یا اس کو مضبوط معاملہ یہ آگے ہوتا چلا جائے اور خیر ختم ہو جائے، یہ بند ہو جائے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ بدبخت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں خیر پہنچانے والا، عافیت پہنچانے والا، سلامتی پہنچانے والا بنائے۔ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو پھول ہے نا، یہ خوشبو دیتا ہے۔ تو گلاب کا اصلی پھول، اصلی گلاب کا پھول جو ہے وہ اگر آپ اس کے باغ کے قریب سے بھی گزریں تو اس کے خوشبو سے آپ کے مشام جاں جو ہے یہ معطر ہو جاتے ہیں۔ تو گلاب کا پھول جو ہے، یہ گلاب کا پھول یہ خوشبو دیتا ہے، پودے پر ہوتا ہے پھر بھی خوشبو دیتا ہے، اسے پودے سے کاٹ لیا جائے پھر بھی خوشبو دیتا ہے۔ آپ اس گلاب کی جو پنکھڑیاں ہیں ان کو الگ الگ کرنے، ماشاءاللہ قبلہ نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں، مرحبا ہے سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سلام میں پہل کرتے ہیں، تو آج میں نے سوچا آج میں سلام میں جو ہے پہل کر لیتا ہوں۔ اللہ برکت دے آپ کو، ماشاءاللہ۔ گلاب کے پھول کی پتیوں کو جی اگر دونوں ہاتھوں سے مسل دیا جائے نا، جی، تبھی ہاتھ میں خوشبو دے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو پھول ہر حال میں خوشبو دے رہا ہے، اس کے ساتھ سلوک جو بھی ہو رہا ہے وہ تو خوشبو ہی دے رہا ہے۔ تو بندہ مومن کا بھی یہی انداز جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے بھی جو ہے وہ خیر، عافیت، سلامتی اور بھلائی دینے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ ایسا بنائے۔ ایسا ٹریفک ہم نے آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ رکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دیکھیے، اس میں آپ نے ماشاءاللہ شروع میں کئی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ ایک تو ایک بینگا ایک شہری سٹیزن، ہماری جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، ہم پہلے تو اس کا بھی جائزہ لے لیں کہ آیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے۔ جلد بازی کے موقع پر بعض اوقات ہم خود بھی چیزوں کو پھنسا دیتے ہیں، اور جو راستہ نکلنے کا نہیں ہے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عوامی انداز، اور میرا خیال ہے یہ عوامی انداز میں نہیں کہتا صرف ہمارے یہاں، دنیا کے کئی اور ملکوں میں بھی مطلب ایسی ٹریفک ہے کہ مطلب میں پاکستان کے باہر ایسی ٹریفک کے اندر وقت گزارا ہے کہ مجھے اپنے ملک کی ٹریفک بھی جیسے کہ ایسا لگتا ہے جیسے سکون میں آ گیا ہوں۔ شاید آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میں یقین کر ہی لیتا ہوں، ویسے آپ کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اور وحشت ہوتی ہے. ایسی میں نے ٹریفک کا حال دیکھا ہے، اور میں صدر نام نہیں لینا چاہتا ان شہروں کا، ممالک کا. لیکن ایک ہوتا ہے ٹریفک کا جام ہونا، تو وہ کیا ایک اپنی روٹین پر اور اپنے اس پہ کے اوپر اپنے ردم پر چلتی رہتی ہے، پتہ ہے کہ بھئی یہ ہے. مگر ایک ہے ٹریفک کا بے ہنگم ہونا، ایک کوئی روٹ نہ ہونا، کوئی ڈسپلن نہ ہونا، نان ڈسپلن ایک جو انداز ہوتا ہے. یعنی دنیا میں ایک پک ٹائم ہے اور ایک آف پک ٹائم ہے. یعنی صبح اسکول جانے کا وقت ہے، مدرسے جانے کا وقت ہے، آفیسز پہ جانے کا وقت ہے. ایک پک ٹائم ہے دنیا بھر میں، آل اوور دا ورلڈ. اسپیشلی جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں، بڑے جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے. اور ایک ٹائم ہوتا ہے پک ٹائم، اس کو آپ کہتے ہیں جو آفس کے چھٹنے کا وقت ہوتا ہے، اسکولوں کے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس پہ جو اب لاکھوں بچے ایک وقت میں جب گھر کی طرف جائیں گے تو ٹرانسپورٹ آئے گا، لاکھوں بچے جب پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ٹرانسپورٹ آئے گا. اچھا، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکل کے جب دفاتر یا کام پہ جائیں گے تو بھی ٹریفک آئے گا، اور جب ان کا چھٹی کا ٹائم آئے گا تب بھی ٹریفک آئے گا. اچھا، یہ وہ چیزیں جو بالکل واضح ہیں. دنیا کے وہ ممالک ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے ٹریفک جام ہونے پر لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں. 2 2 گھنٹے لوگ ٹریفک کے اندر وقت گزارتے ہیں. اور مطلب اگر ان کی روز کی ایوریج دیکھیں نا تو 2.5 سے 3 گھنٹہ کام پر جانا گھر سے، اور گھر سے کام سے گھر پر آنا، 2.5 سے 3 گھنٹہ ان کا گاڑی کے اندر گزرنا یہ لازم ہے. اور جو بسوں وغیرہ میں جاتے ہیں ان کا ایک اپنا معمول ہے. مگر یہ سب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سلمان بھائی، یہ ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک چل رہا ہے. سگنل ہے، رک جائیں گے. مطلب یوں سمجھے کہ بہت سارے سہولیات جو ٹریفک اور ٹریک اور روڈ اور اوور ہیڈ بریج اور انڈر پاس اور سارا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ٹریفک اتنا زیادہ اور گاڑیاں اتنی زیادہ کہ لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار کرے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. یعنی کہ کہیں بھی آپ کو کمپلین نہیں رہتی، اس کو کہتے ہیں کمپلین. ایک تو یہ صورت ہے، تو وہ آدمی مطلب کہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ ہے اور یہ ہے، اور وہاں انفراسٹرکچر پر کام ہو رہا ہو تو ایک تسلی ہوتی ہے. اور انفراسٹرکچر پر کام ہو رہا تو اس کو بھی ایک اچھے انداز سے ڈائیورزیشن کے طور پر جو لیا جاتا ہے اس کو بھی لیا جاتا ہے. تو وہاں ایڈمنسٹریشن اور پبلک ان سب کا ایک اچھا کولیبریشن سامنے آ رہا ہوتا ہے. اچھا، اب چلتے ہیں ان ممالک کی طرف کہ جہاں پر بے ہنگم ٹریفک، یعنی کہ کوئی ڈسپلن، کوئی نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جب وہاں کی ہم بات کرتے تو ان میں پھر ہمارا ملک بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. کئی شہروں میں اس کے بھی کئی شہر آ جاتے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ کہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی، کہیں اچھا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو یا سڑکیں بن رہی ہیں تو راستے دیے گئے کہ بھائی یہاں سے نکل جائیں، تو وہاں سے نکلنے جاؤ تو پبلک نے اپنے طور پر راستے بند کر دیے. اچھا، اب جب راستے بنائے گئے کہ بھائی یہاں سے نکل جائیے، تو اس کا مطلب جب وہاں ٹوٹنا تھا تو وہاں پر بنانا تھا، وہ نکلیں گے کیسے؟ تو ایک ٹیمپریری طور پر ایک سولوشن تو دیا جاتا ہے. لوگ اگر اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو سڑک پر تو نہیں رہ رہے ہوتے. کوئی کرایہ کا گھر، کرایہ کے گھر میں بھی اگر جاتے ہیں تو وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہاں پانی ٹپک رہا ہے اور کچن صحیح نہیں ہے اور دروازے صحیح بند نہیں ہو رہے، وہ یا کرایہ پر ہے نا، ابھی جانا تو واپس یار، تو کیا اس کو بنانا. تو ایسا نہیں ہوتا. بلڈر لوگ اپنی بلڈنگیں جو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک آفس بناتے، بڑا مہنگا آفس بناتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ آفس ہمارا ٹوٹے گا لازم چند سالوں میں. جب یہ ہمارا پروجیکٹ یہاں تک آئے گا تو اس کو بلڈنگ، یہ آفس تو توڑنا ہی پڑے گا. تو توڑنے کے نام پر ایسا تھوڑی کہ آفس نہیں بناتے. تو اس طرح مطلب کہ جو پبلک فیسلٹی کے طور پر جو چیزیں اویل کی جا سکتی ہے وہ. اچھا، اب وہ جب اس طرف جائیں تو وہاں جائیں تو وہاں پر بھی دو طرفہ ایک معاملہ ہوتا ہے. ایک تو سڑک کا معاملہ بڑا ہی پریشان کن ہوتا ہے. پبلک کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی یوں آ رہا ہے تو کوئی یوں آ رہا ہے، تو گاڑی والا یوں گھس رہا ہے تو رکشے والا یوں گھس رہا ہے. گاڑی والے بیچارے نے کہاں گھسنا ہے، اس کو اچھا، بیچارہ ہی کہنا چاہیے، مجھے یوں لگتا ہے. سارے اصل میں ہم ہی تھے جو بیچارے نہیں تھے جب ہم پھنسے تھے ٹریفک میں. باقی تو جتنے تھے سارے بیچارے تو تھے، جتنے بھی تھے. رکشے والا بھی بیچارہ تھا جو بالکل آ کر کھڑا ہو گیا،
جو ون وے توڑ کر آ گیا، جو ویگن والا گھس گیا، جو گاڑی والا گھس گیا، اور ایک بڑی لگژری گاڑی والا جو گھس گیا، یہ سارے کے سارے مطلب صحیح تو لوگ تھے، ہم ہی بیچارے تھے جو گاڑی کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ جا رہا تھا، ٹھیک ہے. اور میں اس وقت یہ سوچتا تھا، جب میں پچھلے دنوں میں جب پھنسا تو میں سوچ رہا تھا کہ چلو یار ہم تو واپس چلے جائیں گے یار، نہیں جانا، اپائنٹمنٹ دوبارہ لے لیں گے، ٹھیک ہے. ایک میڈیکلی کام تھا جو جانا تھا، تو یار چلو واپس چلے جائیں گے، دوبارہ کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، ایک روٹین اور ایک لازم طور پر ایک ہوتا ہے کہ بھائی جائیں، اگلے دن چلے جائیں گے، ایک دن کے بعد چلے جائیں گے، تھوڑا سا ٹائم چینج کر کے چلے جائیں گے. تو جب میں یہ سوچتے ہوئے کہ یار چلو واپس چلے جاتے ہیں، تو میں نے کہا یار چلو ہم واپس چلے جائیں گے. ایمبولینس میں اگر کوئی ایمرجنسی کے اندر کوئی پیشنٹ لیٹا ہوا تو یار یہ واپس کیسا جائے گا؟ یعنی بڑے سے بڑے جگہوں پر بھی جائیں، اگر ٹریفک کا معاملہ ہے وہاں بھی ایک یلو ٹریک کے ساتھ ایک الگ سے جگہ بنی ہوئی ہے جہاں یہ ایمرجنسی کی جگہ ہوتی ہے، جہاں سے لوگ ایمرجنسی میں نکلتے ہیں، ایمبولینس ہے یا دیگر ہے، اس کو نکلنے کا پولیس کی گاڑی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. تو اس طرح جو معاملہ ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ اگر ٹریفک کا تھوڑا سا معاملہ آگے پیچھے ہے بھی، تو پبلک اگر اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے نا، اور جو مقامی انتظامیہ ہوتی ہے وہ اگر صحیح سڑکیں آلٹرنیٹ کے طور پر بنا کر دے دے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ چیزوں کا حل کیا جا سکتا ہے. اللہ آپ کو برکت سلامتی کا عطا فرمائے. سب یہ مجھے تو میں صحیح آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو ٹریفک وارڈنز ہیں بالخصوص کراچی کے، مجھے تو ان پر یقین مانے اب ترس آتا ہے کبھی کبھی. یہ اشارہ جو ہے وہ دے رہے ہیں رکنے کا، ایسے سب لوگ نہیں رکتے. بالخصوص میں تو نہ سائیکل والا ہوں، نہ موٹر سائیکل والا ہوں، نہ گاڑی والا ہوں، نہ بس والا ہوں، کچھ بھی میرے پاس، میں تو پیدل ہوں. بہرحال جو دیکھی بھالی بات ہے میری آبزرویشن میں وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل والے بالخصوص جو ہے یہ کیا کریں گے، یہ آگے نکالیں گے. اچھا، رکشے والے بھی کیا کریں گے، یہ بھی آگے نکالیں گے. اور باقی جو گاڑیوں والے ہیں جو 4 وہیل جو ہے نا چلا رہے ہیں، وہ بھی کسی سے کم جو ہے وہ نہیں ہے. اب اس بیچارے کی جو ہے وہ بات سننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور وہ بھی بیچارے بس اب میں کیا بولوں. اب وہ دیکھیں جن کو اچھا اب آپ دیکھیں حال دیکھیں دنیا میں. سب ہم نے ایک کنٹری میں نے جو ہے وہ دیکھا، بالکل ایک سنگل پسری بندہ جناب، وہ جو ہے وہ ٹریفک پولیس والا، وہ کھڑا ہے اور جناب بالکل ہر شے ہوگا نا رول آف لا ہے نا، رشوت نہیں لیتا ہوگا نا، وہ اس نے اپنا امیج باقی رکھا ہوگا نا. میں نہیں کہتا سارے رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب رشوتیں لے کر لوگ چھوڑ دیں گے تو آپ کا امیج ختم ہو جاتا ہے نا. آپ کی جو وہ طاقت ہوتی ہے آپ اس کو لوز کر جاتے ہیں. جب امیج بلڈنگ ختم ہو جائے گی، جب امیج ختم ہو جاتا ہے تو لوگ نہیں کر رہے ہوتے یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو رول آف لا ہو اور کوئی ایسا اگر غلطی کرتا ہے گاڑی چلانے والا موٹر سائیکل، ہمت کیسے ہو گئی یار؟ رات کے 3 بجے جب ٹریفک نہیں ہوتا، اس وقت ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ لوگ گاڑی مطلب کہ سگنل نہیں توڑ رہے ہوتے، وہ کھڑے ہوتے ہیں زیبرا کراسنگ پر نہیں جاتے ہیں. کیونکہ اب ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اب ہمارے ملک میں کچھ ہو رہا ہے، وہ بیلٹ لگ رہے ہیں، یہ رک رہے ہیں، کیونکہ وہ کیمروں نے کر دیا. اب کیمرہ وہ فوٹو کھینچ کے بھیج دیتا ہے صحیح ہے کہ بھائی اب بھرو. تو اب یہ کیا، یہ ڈر و خوف کروا رہا ہے، کیا کرا رہا ہے؟ ڈر و خوف کا. اچھا اللہ نہ کرے اگر یہاں پر یہ کہ یہ چالان، یہ جو بھی چیز آئی آپ کے پاس، یہ صحیح غلط پر بحث ابھی نہیں کر رہا، یہ جو چیز آئی آپ کے پاس، اب اگر اس کو بھی کسی رشوت کے ذریعے اس کو فورفٹ کرنے کا جب سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی خوف چلا جائے گا. رشوت، بددیانتی، غیر ذمہ داری، یہ بہت ساری خرابیوں کو جنم دیتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ وہاں جاتے ہیں یہ موٹر وے پر، جی موٹر وے کی جو ٹریفک ہے وہ زیادہ تر پرابلم نہیں آتا وہاں پر. جی آپ نے کم ہی سنا ہوگا کہ موٹر وے کی ٹریفک کے جو سسٹم کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی اس طرح کا کوئی کمزور کام کرتے ہوں، ٹھیک ہے، ان کو اچھا فیسیلیٹ کیا جاتا ہے، وہ جو بھی ان کی چیزیں ہیں. تو اب اگر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو شہر کے اندر جو ٹریفک پولیس ہے وہ سارے کے سارے برے ہیں اور سارے کے سارے 100% رشوتیں لیتے ہیں، 100% بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے. لیکن جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک پرسیپشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے، تاہم اگرچہ وہ صحیح آدمی کھڑا ہے یا غلط آدمی کھڑا ہے، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے. تو اب اس میں جو یہ ہمارے یہ جو پولیس پر جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہوتے ہیں،
اور جو اصل میں وہ ان کو بھی فیل تو ہوتا ہوگا نا، یار ہم کھڑے ہیں، یار ہماری بات مانو تو صحیح، یار مہربانی کرو، یار تمہارے لیے ہی کھڑے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، دکھائیں ناظرین کو، اچھا کر دکھائیں. دکھائیں جی. مشکلات کا سامنا ہے ہمیں. جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو جو ہماری پبلک ہے ایز اے کراچی کی، تو ان کی یہی ہوتی ہے کہ بس بے صبری کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اچھا اس ٹائم پر ہم روک رہے ہوتے ہیں نا ٹریفک، تو وہ ہم سے بھی آدھے کراس کر آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جو آنے والی ٹریفک ہے اس کو بھی ڈسٹربنگ کرتے ہیں. یقین کریں افطاری کے بعد سڑک پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہمیں. ایسا ہو جاتا ہے جیسے سڑک پر کچھ ہے ہی نہیں. ہر جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، تو اس کی جو پارکنگ وغیرہ کر دیتے ہیں. عوام سنتی نہیں ہے کسی کی. اگر ہم کسی کو روک بھی لیتے ہیں کہ بھائی 1 منٹ صبر کر لیں، تاکہ دوسری سائڈ والے جو حضرات ہیں کافی دیر سے لمبی لائنیں لگی وہ نکل جائیں، پر ایسا نہیں ہوتا. وہ اکثر یہی ہوتا ہے، بے صبری کے عالم میں چلتے ہی رہتے ہیں. کم سے کم رمضان کے مہینے میں صبر کریں. جو لوگ پیدل کراس کرتے ہیں نا سڑک، ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو لوگ کراس کر رہے ہوتے ہیں انہی کے بیچ میں سے کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہلکی پھلکی ٹچنگ ہو جاتی ہے گاڑی کی. تو یہ جو حادثات ہیں ان سے بچیں. بائک اور رکشا ان کو ہم کبھی بھی نہیں کنٹرول کر سکے. نہیں، میں نے کہا نا کہ اس میں بعض لوگ بہت صاف ستھرے اور ہوتے ہیں جن کو بیچارہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک سال بھر پورا آوے کا آوا جب بگڑا ہوا ہو، اور رمضان کا یہ جو جس ٹائم کا یہ کہہ رہے، میں نے یہی تو کہا کہ اس وقت جو ان کا حال ہوتا ہوگا، اب پتہ نہیں یہ بھی افطار کیسے بیچارے کرتے ہوں گے. کم از کم یہ کہ چلتا چلتا آدمی ان کے ہاتھ میں کوئی پھل فروٹ پانی کی بوتل ہی دے دے، بھائی تم بھی یار کونے میں کھڑے رہ کر افطار کر لینا. میں یقین مانے یہ تو دل میں آتا ہے بہت پیاری بات ہے. کہ ان کو اب یہ، کیونکہ یہ غروب آفتاب ہونے کے بعد یہ بھی پھر آگے پیچھے ان کا انتظام نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، صحیح. لیکن ایک ہمدردی کے طور پہ کہہ رہا ہوگا کہ چلتے چلتے یار بھائی جان یہ آپ کے لیے پانی کی بوتل اور 2 کیلے تھے، واہ واہ، یہ ذرا رکھ لیجیے گا، جب افطار ہو تو ثواب تو ملے گا نا یار. کیا بات، بڑی پیاری بات، ماشاء اللہ. ثواب تو ملے گا، کیوں نہیں ملے گا ثواب. لیکن یہ کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، یعنی کہ رمضان روزے کی حالت میں اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں. یعنی غصہ نہیں کرے، اپنے اندر ضبط و صبر پیدا کرے، اور لوگوں کو آگے مطلب لوگوں کے لیے راستہ بنائے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات پیچھے اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے دوسری طرف، لیکن ادھر کا ٹریفک رک ہی نہیں رہا ہوتا. اب یہ ہاتھ کے کہاں روکے، پورا سامنے آ جاتے کبھی کبھی، ایسا ہی کبھی کہ پورے سامنے آ جاتے، سامنے آ کبھی کیا کرنا ہے، کیا وہ ایک تو آپ بیل مجھے مار، آپ ویگن مجھے مار، آپ بس مجھے مار، رکے گا کوئی نہیں کہ سامنے آنے سے. وہ تو بالکل بیچارے ہٹ جائیں گے، بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اب یہ ایک تو ہماری اپنی تربیت کی اس میں کمی ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کی کمی ہے، ہمارے بڑوں کی تربیت کی کمی ہے، کہ ہمارے نزدیک تقریباً جو ٹریفک قانون ہیں یہ لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں. ماشاء اللہ. تو اگر آپ اس کو فالو کریں، دنیا بھر میں ٹریفک فالو کیا جاتا ہے، میجورٹی ممالک میں ٹریفک فالو کیا جاتا ہے لاز کو، مگر بعض ممالک ہیں جس میں ٹریفک کو فالو نہیں کیا جاتا، اور جو سمجھ میں آتا ہے ویسی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. اللہ پاک رحم فرمائے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا جو اس وقت دیکھو سن رہے ہیں، اچھا اس میں جان جانے کا خطرہ ہے، حادثہ ہو جانے کا خطرہ ہے، کسی کو لگ جانے کا خطرہ ہے، راستے میں جھگڑا ہو جانے کا خطرہ ہے، اور بھی بہت سارے آپ کی چیز جو گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. خطرات ہی خطرات ہیں. اس لیے مہربانی یہ کیجیے کہ رول کو فالو کیجیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھا اب تو نیویگیشن ہے نا، آپ دنیا سے کہیں بھی چل پڑے ہیں اور آپ کو کہیں جانا، آپ نیویگیشن ڈال دیں. نیویگیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ٹریفک کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر میں پہنچیں کتنا گے. ٹائم لگے گا. تو 5-7 منٹ کا ایک ڈیفرنس رکھیں آپ کے، 5-7 منٹ اوپر نیچے ہوگی تو یہ کریں. تو سب میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر راستے میں ٹریفک ہے اور جام ہو گئے ہیں اور مغرب ہو گئی، عصر ہو گئی ہے، مہربانی کر کے اپنی نمازوں کا ضرور خیال کریں. ایسا نہ ہوگا ٹریفک میں آپ اپنی نمازیں ضائع کر دیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. آپ انشاءاللہ آپ کو قرار آ جائے گا، پھر پہنچ بھی جائیں گے آپ اپنے گھر تک یا اپنی منزل مقصود تک. مگر یہ جو ہمارے ٹریفک والے جو ٹریفک سنبھال رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو یہی درخواست کروں گا، بلکہ انہوں نے تو کیا کہا ہوگا، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا ان پر بھی رحم کریں. یہ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے ٹریفک بحال کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کیا کرنا ہوگا، ان کی ڈیوٹی ہے. اب وہ جو سامنے سے جو اتنا بڑا ٹریفک کا ریلا کھڑا ہوا، اس کے خالہ زادہ ماموں صاحب تھوڑی بیٹھے ہوئے کہ بولے پہلے ان کو نکال دیں. سارے مجموعی طور پہ سب بیٹھے ہوئے سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہارن بجا بھی رہے ہوتے ہیں. پھر بے چینی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، یہ کرتے آہستہ 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 رینگتے ساری گاڑیاں بیچ میں آ جاتی ہیں. اب کھلے تو کیسے کھلے، نہ وہ آگے پیچھے ہو نہ وہ آگے پیچھے ہو.
تو ہم خود اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ میری درخواست ہے۔ ایسا لمبی لمبی ٹریفک جیم کلومیٹر تک، مطلب کنٹینروں کے کنٹینر جو ہے یہ جو ہے وہ ٹریفک جیم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس کا کیا نقصان ہے، دیکھیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا؟ آپ نے بھی ابھی میں سکھر کی نواب طرف، شاہ سے سکھر کا سفر پیچھے کیا ہے نا؟ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ نواب شاہ سے جب سکھر کی طرف گئے تو راستے میں جو ٹریفک روڈ کا جو عالم تھا اور اس کی وجہ سے جو ٹریفک جام تھا، اور مطلب ایک ٹرک یا ٹرالر والے نے بتایا ہمارے اسلام بھائی کو کہ تقریباً 12 گھنٹے میں نے 50 کلومیٹر طے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم پھنسے کہ ہمیں سکھر پہنچ کے فجر پڑھنی تھی، جی۔ اور راستے میں گاڑی بالکل اب رک گئی، نہ آگے نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں۔ اور جو اتر کے چیک کر رہے تھے، بھائی کہیں سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کہاں سے جائیں گے؟ اچھا، یہ ہم تو پہلی بار آئے تھے اس طرح اس روڈ پر، اور پہلی بار پھنسے تھے، دوبارہ آنے کا کوئی ذہن بھی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ روزانہ، اچھا یہ مال بھری ہوئی گاڑیاں، ٹرکیں اور جو کچھ تھا، میں کہا یار یہ تو پوری معیشت کا کیا حال ہوگا، ہماری جو اکنامکلی جو مال جائے گا، مال بکے گا تو دوسرا جائے گا، پھر یہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا پیٹرول برباد ہو رہا ہے، پھر ان کو جتنی دیر میں 4 چکر لگا لیتے، یہ مشکل سے 1 چکر لگانے کا کام ہوتا ہے، اس کی چارجز اور اس کے پیسے الگ، اور مطلب فائدہ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں نا، نقصان ہے، یہاں سے جام تو وہاں سے جام، تو وہ کھل رہا ہے تو وہ پھنس گیا، وہ پھنسا تو وہ کھل گیا، وہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ مجھے بتایا یار یہ تو بہت ٹائم سے یہ پرابلم چل رہا ہے۔ خیر ہم تو ایسے پھنسے تھے سلمان بھائی کہ میں نے کہا بھائی کریں گے کیا، اللہ نہ کرے کوئی مطلب کچھ دور ہوتے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، تیمم کر کے نماز فجر پڑھیں گے، پانی ہے یا نہیں ہے، یہ سارا یہ اس وقت دماغ میں 10 خیالات آ رہے تھے۔ پھر میں بتاتا چلو، پھر الحمدللہ ایک وظیفہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، جب آپ پھنس جائیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ورد جاری کر دیں، درود شریف پڑھیں، یا حیو یا قیوم، اور بھی جو ساتھ بیٹھے ان کو پڑھانا شروع کر دیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو راستہ آپ کو کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تجربہ میرا ملک و بیرون ملک دونوں کا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی بڑی برکت ہے۔ یہ یاد کر لیں، جب بھی آپ ٹریفک میں پھنس گئے، جام ہے، راستہ نہیں بن رہا، راستہ نہیں نکل رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کسی مشکل میں آپ کو سامنا ہوتا تو آپ ایک بڑا پیارا ورد فرماتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت وظیفہ ہے۔ تو یا حیو یا قیوم کہیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو آہستہ آہستہ ٹریفک اور آپ کو راستہ کھلتا نظر آئے گا۔ تو یہ بھی میرا مشورہ۔ خیر الحمدللہ پھر ہم نے یہ تھوڑا بہت ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا، کچھ اسلام بھائی نے کوششیں شروع کر دیں، نقل و حرکت ہوئی، کوئی تھوڑا سا ٹریفک ہلنا شروع ہوا، اور پھر ہم نکل کے کچھ اس طرف کو ٹرن ہوئے۔ سب نے اللہ کا شکر ہے فجر ادا کی، اور نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو یوں ایک جان میں جان آ گئی نا، قرار آ گیا بے قراری۔ اور نماز اگر نماز نہیں یا نماز وقت پر ہو جائے، اس سے زیادہ سکون والی زندگی کیا ہوگی انسان کی۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کے ساتھ جو ہے مجھے بھی ایک سفر کرنے کی سعادت ملی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نواب شاہ میں ہی جانا تھا اور کراچی سے جانا تھا، اور ایسا آپ کو یاد ہو قافلہ اجتماع تھا یہ، جی ہاں، اور آپ کو وہاں قافلہ اجتماع میں جو ہے وہ بیان کرنا تھا۔ تو یہ رستے میں الحمدللہ رب العالمین جہاں جہاں جیسے جیسے نماز کا وقت جو ہے وہ آتا رہا، نگران شورا باقاعدہ جو ہے وہ گاڑی روک کر کے با جماعت نماز کا جو ہے وہ سلسلہ رہا الحمدللہ۔ اور پھر جب نواب شاہ پہنچے تو پہنچتے ہی جو پہلا کام کیا وہ یہی کیا کہ نماز عشاء جو ہے اس کو با جماعت الحمدللہ۔ ارے اجتماع اب نماز ہو گئی نا، جی۔ اب آپ بادشاہ ہو گئے یار، عشاء پڑھ لی، جماعت عشاء مل گئی، اب فجر پڑھنی ہے نا۔ اور اب جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو مصروفیت ہے، وہ آپ اپنی جگہ پر ہوتی رہیں گی، نماز پہلے ہو جانی چاہیے۔ ہم سفر میں یہی کرتے ہیں سلمان بھائی، جہاں بھی جاتے ہیں ہم پہلے نماز کا ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں، یار نماز کہاں ہے گی، اچھا نماز یہاں آئے گی، راستے میں کوئی نماز کی سہولت ہوگی، ہاں سہولت ہوگی، پیٹرول پمپ آئے گا، اسٹیشن آئے گا، مسجد وضو خانہ وغیرہ سب ہوگا، 2-4 گاڑیاں بعضوں کا ساتھ ہوتی ہیں، جی۔ آؤٹ آف کنٹری بھی یہی ہوتا ہے۔ تو نماز کا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے۔ میں اس لیے کہا کہ آپ کا جو ٹریفک میں پھنسنا ہے، ٹریفک تو ہوتی ہے، اب آپ عرب امارات جائیں وہاں بھی ٹریفک ہے، آپ ٹوکیو جائیں اس میں بھی ٹریفک ہے، آپ جو بھی مین شہر جائیں، جوہانسبرگ ٹریفک والا ہے، لندن ٹریفک والا ہے،
مین جو میں نے کہا مین سٹی ہے، ہیوج ٹریفک ہے، اور مطلب لوگ تنگ آ جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ٹریفک ہوتا ہے کہ لوگ 2 گھنٹے آفس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. یار بیٹھ کر وہی گاڑی میں بیٹھنا ہے، اچھا 2 گھنٹے دفتر میں بیٹھ کر اپنا دوسرا کام کر لو، پھر ٹائم تو وہی لگنا ہے. تو اس طرح لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. تو اللہ کرے کہ ہم یہ اپنے ایک تو اپنے آپ کو جو ہمارا جو اپنا جو ذہن ہے وہ رول آف لا جس کو کہتے ہیں، قانون پر عمل کرنے کا ہمارا ذہن ہو. ایک تو یہ ہے. پھر کوئی عمل نہیں بھی کرتا، کم از کم آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے ٹریفک رول پر عمل کرنا ہے. اور یہ جو ٹریفک کے لیے جو پولیس کے جو اہلکار جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا ہے. یقین مانیں یہ اگر ان کے ساتھ بھی ہم تعاون کریں گے نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے گھڑی میں کون سی ٹریفک کو زیادہ کھولنا ہے. تو اس طرح ایک اچھی موومنٹ کے ساتھ یہ چلا دیتے، ہم بھی 2 5 10 منٹ کھڑے رہنے کے بعد ہم بھی نکل جائیں گے. اور اگر پھنس گئے نا، کتم کتا ہو گئے، تو پھر یہ کھلتا نہیں اتنی جلدی معاملہ. کون آگے جائے کون پیچھے جائے، اور مطلب 5 منٹ جلدی کرنے کے چکر میں آدھا گھنٹہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ سے درخواست ہے، مہربانی کر کے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. ایسا ٹریفک کے مسائل میں مجھے جو لگتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بلڈنگوں کے اندر پارکنگ کا پراپر نہ ہونا. بلڈنگوں میں اور مارکیٹوں میں بعض اوقات مارکیٹیں ایسی ہوتی ہیں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، روڈ پر ہی گاڑی کھڑی کرنی ہے. بلڈنگ بن گئی، فلیٹ بن گئے، یعنی 1+2 جو ہے وہ بلڈنگ بن گئی، لیکن اس میں پارکنگ کا رول تو ہے. اور بھائی صاحب ایک بات اس میں اور بھی ایڈ کر لیں. دکانیں ہیں جن کی مثال کے طور پر انہوں نے بھی کیا کیا ہے کہ 6 فٹ ادھر دکان سے سامان اپنا باہر نکالا ہوا ہے، 6 فٹ ادھر سے نکالا ہوا ہے. 30 فٹ کا اگر مثال کے طور پر روڈ ہے، 6 فٹ ادھر بھر گیا، 6 فٹ ادھر بھر گیا، 12 فٹ انہوں نے بھر لیا. پھر آگے ایک موٹر سائیکل بھی لگا دیا، کوئی 3 فٹ 4 فٹ اس کا بھی لگا لے. اب مجھے بتائیں پیچھے روڈ کیا رہ گیا؟ اصل میں ہوتا ہے کہ جب نئے ایس ایچ او صاحب آتے ہیں تو سب کلیئر ہو جاتا ہے. پھر ایس ایچ او صاحب کا بھی معاملہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ یہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گا. جب آپ کو لگے نا کہ سڑکیں کلیئر ہو گئی تو تھانے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوگی یا کوئی اور انتظامیہ میں تبدیلی ہوئی ہوگی، تو وہ آئے گا، وہ شروع میں وہ سارا ہو جائے گا. پھر آہستہ وہی جو چال جو بے ڈھنگی سی تو بے ڈھنگی ہے. اور دنیا میں پارکنگ پلازا بنتے ہیں، پارکنگ ایریاز بنتے ہیں بڑی بڑی جگہ. ابھی بھی ہمارے یہاں بھی بعض ایسے شاید پارکنگ کے ایسے پلازا، اب تو جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں، میرا بعض جگہ پہ جانا ہوا، 1st 2nd مطلب P1 P2 P3 تک پارکنگیں چل رہی ہیں، یعنی کہ 3 4 منزلیں پارکنگ کی ہیں. اور لوگ اس میں رہنا پسند بھی کرتے ہیں، لوگ رہتے بھی ہیں، ان کی اپنی گاڑیاں، ان کی اپنی موٹر سائیکلیں پارک ہو جاتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ ایک نیا ایک کلچر ہے جو ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ بھی جو کرتے ہیں وہ کرتے، جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. اور کیونکہ آپ پارکنگ دیں گے تو پارکنگ تو فلیٹ جن کو بیچتے ہیں ان سے آپ اپنی ساری تو پیمنٹ تو وصول کر ہی لیں. اب تو دنیا میں یوٹیلیٹیز ضروری ہو گئی ہیں، جو بھی ایک انسان کی زندگی کے لیے کئی چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ پروجیکٹ بنانے والے دے ہی رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی پیمنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں. لیکن دکانداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ہی لمٹ میں رہیں. پارکنگ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جہاں پارکنگ کرنی کہ وہ پارکنگ کریں. اب مطلب کہ وہ جلدی میں آ رہا ہے، وہیں پہ گاڑی کھڑی کر دی، اترا، ابھی آ رہا ہوں بھائی جان، ابھی آ رہا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں. ارے بھائی ابھی آ رہا ہوں، پیچھے اتنا ٹریفک جام ہو جائے گا، بس ابھی آ رہا ہوں. یار وہ دودھ دے لو یار، کہاں اتنی گاڑی پارکنگ کروں گا، میں دودھ لینے کے لیے آؤں گا. اب یہی گاڑی کھڑی کر کے اتر کے وہ صاحب دودھ لینے چلے گا، دودھ والے کا ویسے رش لگا ہوا ہے، بس ابھی آ رہا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں. ارے ہارن پر ہارن بج رہا ہے، اب ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں کہہ رہے ہیں. یہ اخلاقیات نہیں ہے، یہ بری بات ہے. آپ اپنے آپ کو 10 منٹ کی سہولت سے بچانے کے لیے آپ نے مطلب سب کو تکلیف میں ڈال دیا. یار آپ جائیں مطلب وہاں پر کھڑی کریں اپنی گاڑی، جو پارکنگ کا ایریا ہے وہاں کھڑی کریں، موٹر سائیکل وہاں کھڑی کریں، اور کھڑی کر کر آپ آ جائیں. یہاں مطلب ہوٹلوں کے باہر اتنے بڑے بڑے مطلب کہ وہ ٹھیلے نکالے ہوئے ہیں، اتنے بیٹھنے کی وہ بینچز لگائی ہوئی ہیں. تو پتہ نہیں کیا عجیب و غریب حال ہے، عجیب و غریب حال ہے. ایسا لگتا ہے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں. اور مطلب حقوق عامہ کس کو کہتے ہیں یار؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے حقوق عامہ کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ایک ایسا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کو بھی نکلنے کی جگہ. یہاں تو انسان ہی نکل پا رہا بھیا، کا راستہ تنگ نہیں کیا جا سکتا ہے. مطلب ایک شخص کی مغفرت ہو گئی کہ اس نے راستے سے لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا. اس کی مغفرت کی بشارت، اس کی مغفرت کی بات حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں. آپ اتنی بڑی بڑی چیزیں رکھ دیتے ہیں، اور چلو یہاں آپ 2 پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے،
رشوت کو رشوت لے کر آپ کو سہولت دے دے گا، آپ رشوت دے کر یہ ناجائز قسم کی سہولت لے لیں گے، مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں، تو یہ جو کر رہے ہیں ناجائز، اور جو ناجائز ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں، تو یہ اصول تو نہیں ہے، طریقہ تو نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ کالز دیتے ہیں ناظرین، آگے چلتے ہیں جی۔ محمد شاہ رخ رضا اتاری، ماشاء اللہ الکریم، بہت ہی پیارا سلسلہ اصلاح کی بات، اور آج موضوع بھی بہت ہی پیارا موضوع ہے ٹریفک کے حوالے سے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ٹریفک میں جب ہم پھنس جائیں یا ہماری گاڑی سے ٹکرا جائے تو اس میں تحمل اور صبر کا مظاہرہ کس انداز میں کیا جائے، اگر غصہ آئے تو اس پہ کنٹرول کیسے کیا جائے؟ سوری، معاف کر دیجیے گا، سوری، معاف کر دیجیے گا، غلطی ہو گئی، سوری، کوئی نہیں، اور معافی مانگے تو معاف بھی کر دیجیے گا، جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو کہ بھائی ٹھوکا ہی ایسا ہے کہ بمپر بھی باہر نکل گیا، گاڑی بھی اندر چلی گئی، تو اب ظاہر ہے کہ پھر تو وہ کھڑا بھی رکھے گا، کونا میں بھی لے جائے گا، بولے گا بھائی یہ جو آپ غلطی اگر سامنے والے کی تو بات تو کرے گا نا وہ، کہ بھائی میرا یہ نقصان کون پورا کر کے دے گا؟ اور اگر وہ ڈرائیور ہوا تو معاف بھی کیسے کرے گا جب کوئی اس کا تو مالک ہی نہیں ہے یہ؟ چلو مالک ہو تو بھی کہہ بھی دے گا چلو ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ سب چیزیں پھر ضد بحث نہیں، تمہاری غلطی تھی، غلطی پکڑی ہے۔ قانون کا ٹریفک کا لو اتنا خوبصورت ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ غلطی کس کی تھی، لیکن بس وہ بات کرنے والا ہو، مگر اگر کہ میری غلطی ہے، چاہے میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، چاہے میں سائیکل چلا رہا ہوں، چاہے میں رکشہ چلا رہا ہوں، چاہے میں کار چلا رہا ہوں، چاہے میں ویگن چلا رہا ہوں، کچھ بھی چلا رہا ہوں، اگر غلطی میری ہے اور میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں یہی عرض کروں گا کہ معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اگر آپ کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، ٹھوک کر بھاگ جائیں گے، اسکریچ مار کر بھاگ جائیں گے، اور اس کا خراب کر کے بھاگ جائیں گے، ایک گاڑی صحیح جگہ کھڑی ہوئی ہے اور چلتے چلتے اس کا شیشہ توڑ کر نکل جائیں گے، اس کا جو سائڈ میرر ہوتا ہے وہ توڑ کر چلے جاتے ہیں، جو کچھ کر کے ہی آپ چلے گئے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، چلو کیمرے میں بھی آیا کہ نہیں آیا بات کی بات ہے، اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے کس کا کیا نقصان کیا ہے۔ قیامت کے دن اب قیامت میں اس کا حساب کیسے دیں گے آپ وہ لوگ کرے کیا بھائی؟ کھڑے رہیں، معلوم کریں گاڑی کس کی ہے، میری وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا، اس کا اتا پتہ معلوم کریں، فون نمبر معلوم کریں، رک جائیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے رک کر اسے معافی کرا لینا بہت آسان ترین ہے۔ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں دے سکیں گے آپ، قیامت کے دن حساب نہیں دے سکیں گے، یعنی سنگ والی کو بغیر سنگ والی بکری سے بھی حساب دلایا جائے گا جی۔ تو آپ مطلب یہ نظام ہے یار، ایک ہم دنیا، اللہ پاک نے ایک سسٹم بنایا ہے، کرامن کاتبین کا نظام ہے، اعضاء کی گواہی کا نظام ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، زمین گواہ ہو رہی ہے، تو آپ غور کریں، آپ کیسے بولے نکل جائیں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ بھی دیکھے گا، تو جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھے گا۔ ذرہ نہیں بچ سکتا، اتنا بڑا مطلب کہ آدمی کا نقصان کر کے چلے گئے، اور یہ سب کرا کر چلے گئے، گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے، آپ نقصان دے کر چلے گئے، کسی کی موٹر سائیکل کو خراب کر کے چلے گئے، کسی کی گاڑی سے آپ شیشہ نکال کر چلے گئے، کسی کی گاڑی سے اس کی ویل کیپ آپ نکال کر چلے گئے، کسی کا کیا لے کر چلے گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر کے بچ جائیں گے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم مطلب کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم راستے میں چلتے چلتے ٹریفک رول توڑتے تو نہ جانے کتنی حق تلفیاں کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ٹریفک کے قانون پہ بھی عمل کریں، اور یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس پر غور کریں، اور اپنی پارکنگ میں بھی غور کریں، جہاں جہاں لوگ ایک دوسرے میں انسانوں میں رہتے ہیں، ہم انسانیت کے ساتھ رہیں گے نا، انسانوں میں رہ کر درندگی کے ساتھ تو نہیں نہ رہیں گے۔ جی کو عموماً دیکھا گیا ہے کہ سڑک پر گاڑی چلاتے وقت بعض لوگ یوں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ گاڑی نہیں بلکہ اپنی انا چلا رہے ہوں، ذرا سا ہارن بج جائے تو غصہ آ جاتا ہے، کوئی اوورٹیک کر لے تو معاملہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور کوئی معمولی سا اسکریچ لگنے پر بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے رویوں کے کیا نقصانات ہیں، اور ہم سڑک پر صبر، برداشت اور حسن اخلاق کو کیسے اپنائیں تاکہ حادثات، جھگڑوں اور گناہوں سے بھی بچ سکیں؟ گڈ کوشچن۔ صبر کریں، اور کیا، ٹریفک اگر پھنسا ہوا ہے تو خاموش رہیں۔ ابھی پچھلے دن حیدرآباد میں آپ نے ریکارڈنگ کی بھی تھی میرے ساتھ، جی۔ تو کوئی نہیں یار، آپ چیخنے چلانے سے، بے صبری کرنے سے، بے چینی کرنے سے، یا اب یار اس کو بولنا چلے، وہ آواز ہی نہیں جا رہی کہ وہ چلے بھیا،
وہ کہاں سے چلے آگے اتنا بڑا مطلب ٹرالر کھڑا ہوا، وہ کدھر سے چلے گا بھائی؟ کہیں بھی نہیں چل سکتا. آپ سکون سے بیٹھے رہیں اور نعتیں سنیں، سنو تو بڑا بیان سنیں. مدنی چینل کی وہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے یا جو ہمارا مدنی چل رہا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے مدنی چینل آن کر لیں، موبائل پر آپ کو مدنی چینل چلتا رہے گا. اگر نیٹ تھوڑا کم ہے تو آپ ریڈیو پر چلے جائیں، مدنی چینل کی جو آڈیو ہے اس پر آپ کریں تو آپ کو ایک اچھا علم دین سیکھنے کا بھی سلسلہ رہے گا. کچھ اس طرح کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں تو آپ کا وقت اچھا گزر جائے گا. تسبیح پڑھ لیں یار آپ، یہ صلی اللہ علیہ محمد، تسبیح پڑھ لیں آپ، کوئی نہیں تو ہو جائے گا کام. بعضوں کو ایسا لگے گا تھوڑا اور ٹریفک جام ہوتا ہے، گھر پہنچتے پہنچتے میرا وہ فگر پورا ہو جائے. تو نہیں، آپ صبر سے، صبر کے علاوہ کیا راستہ ہے آپ کا؟ بے قرار ہونا، مطلب اس طرح کی چیزیں کرنا راستہ کھول تو نہیں دے گا. پھر خدا نہ خدا کوئی نہیں بھی سوچے تو معافی درگزر سے کام لے، معافی درگزر سے کام لے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ پاک نے جو نیک لوگوں کی تعریف فرمائی ہے نا، غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے، نیک کام کرنے والے، احسان کرنے اللہ کو پسند ہے. واللہ یحب المحسنین. تو یہ فائدہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ غصہ کب آئے گا؟ جب کوئی نقصان پہنچائے گا، جب کوئی ہم سے ایسے رویہ کرے گا تو ہی غصہ آئے گا نا. تو ایسے موقع پر ہی تو ضبط کرنا ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. ایسا قافلے میں اگر سفر کیا جائے تو اس میں بھی سفر کرنے سے، قافلے میں سفر کرنے سے بھی انسان کی طبیعت میں تحمل، ماحول ہوتا ہے نا، ماحول ہوتا ہے. پھر امیر قافلہ کی تربیت ہوتی ہے، ہاں جی، وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. جو شرکا قافلہ کا پہلی بار ہوا ہوتا ہے، نہیں چھوڑے گا تو بولے گا ہم چھوڑے گا، چھوڑ دو. جی کون عبید علی عرض گزار ہوں، مرکز اولیاء لاہور سے. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. افطار سے کچھ دیر پہلے کوئی ساز و سامان گھر کا سودا وغیرہ لینے جانا ہوتا ہے تو ایک چیز تو سگنل آ جاتا ہے، کسی مین روڈ پہ جانا ہو. یہ سگنل سے ہٹ کے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سودا وغیرہ لینے جانا تو وہاں پہ سگنل کے معاملات نہیں ہوتے. اب اگر کوئی چوک آ جاتا ہے تو جس کا جو دل کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے یو ٹرن لے رہا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتی ہے. پھر افطار کا وقت بھی قریب ہوتا ہے. اس حوالے سے ہمیں کس طرح ٹریفک کے معاملات کو سمجھنا چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. دیکھیں یہاں پر نشانات جو ہے نا اس کا بھی فقدان ہے. جہاں سگنل نہیں ہوتا نا وہاں پر سگنل نہیں ہے، مگر وہاں پر رول اپلائی ہوتا ہے. باہر کیا ملکوں میں ہے کہ آپ اپنی گلی سے باہر آ رہے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ یہاں سے بھی ٹریفک ہے، یہاں سے بھی ٹریفک ہے، یہاں سے بھی ٹریفک ہے، چاروں طرف سے ٹریفک ہے، سگنل نہیں ہے. دو چار طرف سے ٹریفک ہے، سگنل نہیں ہے. لیکن باہر باقاعدہ لکھا ہوا اسٹاپ، یعنی کہ آپ نے رکنا ہے، نکلنے، یہاں سے اگر ٹریفک آ رہی ہے نا تو پہلے اس کو نکلنے دیں گے آپ. یہ رول ہے باہر کہ اب یہاں سے آنے والے کو پہلے نکلنے دیں گے. جیسے آپ جا رہے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ آ رہا ہے تو آپ راؤنڈ اباؤٹ سے آپ نے گھوم کے یوں جانا، لیکن اگر کوئی ایسی گاڑی آ رہی ہے تو پہلے آپ اس کو نکلنے دیں گے. جب وہ نکل جائے گی پھر آپ نکل سکتے ہیں. وہاں سگنل نہیں ہوتا مگر رول ہوتا ہے. اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ نے رول سیکھا ہوگا اور پھر وہاں پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اسٹاپ، یعنی جس کے سامنے جس کو رکنا ہے نا وہ بورڈ لگا ہوا اسٹاپ، آپ نے اسٹاپ کرنا، آپ نے رکنا ہے تاکہ وہ نکل جائے. پھر جب آپ ٹرن کریں گے تو آپ نے کس ٹریک پر ٹرن کریں گے، کہ آپ کو گھوم کر یوں آنا ہے، پورا راؤنڈ گھوم کر آنا ہے تو آپ اس ٹریک پر جا کر راؤنڈ گھومیں گے. اور اگر آپ نے سیدھا جانا ہے تو آپ اس ٹریک پر جا کر سیدھا جائیں گے. تو یہ پورے رولز بنے ہوئے تھے، وہاں کوئی سگنل نہیں ہوتا بٹ رول اپلیکیبل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سیکھنا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. بھائی صاحب، گاڑی کی مینٹیننس نہ ہونا، وہیکل کی مینٹیننس نہ ہونا، یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کس طرح ٹریفک حادثات کا سبب جو ہے یہ بن سکتا ہے. حادثے کا سبب بھی بنتا ہے اور جام کا سبب بھی بن جاتا ہے. گاڑی بند ہو گئی، اب ہارن کی کریے، ہارن صبر کریے، وہ اچھا ادھر تو بیچارہ وہ سیلف مار رہا ہے، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، پیچھے سے ہارن مار رہا ہے، یہ سیلف مار رہا ہے، وہ ہارن مار رہا ہے، وہ اس کا سیلف مارتے مارتے اس کا پارا چل رہا ہے، اس کا ہارن مارتے مارتے اس کا پارا چل رہا ہے. تو وہ یہ ہو جاتا ہے. پھر اتر کے ابے کیا کھٹارا لے آیا تو سڑک پر، تو وہ بول رہا ہے ارے بھائی، اب یہ اس کی دل آزاری الگ کریں گے. حالانکہ ہونا ہی چاہیے ہمدردی کے ساتھ، گاڑی کو دھکا مار کر بھائی جان آپ بیٹھیں. میری ایک مینرس ہوتے ہیں نا، سیوک سینس اس کو کہتے ہیں آپ. اگر کسی کے اللہ نہ کرے راستے میں گاڑی بند ہو گئی، خراب ہو گئی ہے، سم ٹائم فیملیز بھی ساتھ ہوتی ہیں، تو اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی سائڈ میں کھڑی کر کے آپ اتریں، اور اتر کر آپ دو
مل لیں اور آپ بیٹھے رہیے، انشاءاللہ ہم دھکا مار کے گاڑی کو سائڈ میں کھڑی کر دیں. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار